آج کا دن ہے 10 ستمبر 2025 اور اللہ کونے کا اس ٹاپک پہ ہم بحث کر رہے تھے، تو آج ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ حامیم اور سجدہ۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ، جس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 53 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوری آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم۔ ان قریب ہم تو زمین و آسمان میں اور ان لوگوں کی اپنی جانوں میں تم کو ایسی نشانیاں دکھائے گئے، حتی یتبین لہم ان لہم الحق، کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ وہ چیخ اٹھے گی اور سائنٹسٹ چیخ اٹھے اندر سے۔ اللہ نے کہا زمین و آسمان ہم تم کو نشانی دکھائیں گے، تم دیکھ لو۔ ہبل میں 1929 میں چیز دیکھی اور ان کی جانوں میں جینس کی اسٹرکچر دیکھی اور وہ ان کو دکھائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انہوں نے مانا۔ اور لوگوں کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہے؟ چیز بنانا تو ٹھیک ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن بنانے کے بعد کنٹرول کتنا مشکل کام ہے۔ دو میاں بیوی مل کے 8-10 بچے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس پوری کائنات کو، اربوں مخلوقات کو، اس کا رزق کا بندوبست، ان کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کتنی خوبصورت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات ہے، کیا کہ چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت چیز بنائی اور اتنا خوبصورتی سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ بیک وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 255 میں اگر بیان کرو تو الگ سے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اس کی پہلی آیت جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جو اس کے لائق کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہے، قیوم، ہر چیز کو تھاما ہوا ہے۔ ہر چیز میں جو امن کن جاری ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امر کن نہ ہو، ڈیمائنس پاک نہ ہو، کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ جیسے پنکھے کی بڑی خوبصورت وائنڈنگ ہے، جو کرنٹ موجود نہ ہو تو یہ پنکھا نہیں چل سکتا ہے۔ اس طرح زمین و آسمان کے تمام مخلوقات مل کے، میں جو آج بول رہا ہوں، یہ موبائل جو ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہر چیز اس نیچرل لاز کے تحت چل رہی ہے۔ اگر نیچرل لاز نہ موجود ہوتے نا تو کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمارے پاؤں زمین اور پاؤں کے درمیان ریزسٹنس نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے۔ اگر ہوا کے اندر بوئنسی کی فورس نہیں ہو تو ہوا میں جہاز اڑ نہیں سکتے۔ اگر پانی کے اندر بوئنسی کی فورس نہ ہو تو ہم تیر نہیں سکتے۔ یہ تمام جو لا ہے اتنے کامل لا ہے، اللہ ان لا کا پابند نہیں ہے، یہ مضبوط لا ہے، یہ فزیکلی جو ڈیزائن کی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں فزیکل جو لا ہے یہ اللہ نے اسٹیبلش کی ہے۔ بلکہ سورہ فاطر کے 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، اور اگر یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے تو کائنات میں کوئی ایک بھی ہے جو اس کو اپنی جگہ پہ لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے، اتنی تیز رفتار میں بھی اتنا بیلنس نظام ہے، گریویٹیشنل فورس کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ تو یہ تو 2 نظریات ہیں اسٹیبلش ہوئے، بگ بینگ تھیوری کہ کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی، اور دوسرا فیکٹ آف کریشن کہ ہر چیز کریٹ کی گئی ہے، انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے، پانی کے ساتھ زندگی چیز پیدا کی گئی ہے۔ ان دونوں تھیوریز کو الحمدللہ آج سے تقریباً 1550 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یرى الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یہ خطاب بھی کافروں سے ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں نے بولتے ریسرچ کیوں نہیں کی؟ یہ تمام ریسرچ کافروں نے کیا ہے، تو شکر ہے مسلمانوں نے کیا ہے کہ غیر مسلم لوگ نے کیا ہے۔ اب انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کر کے یہ ریسرچ پہ پہنچا ہے، قرآن درست ہے۔ اولم ینظروا کفروا، کہ غیر مسلموں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہوں نے پھاڑ کر جدا کیا، وہی بگ بینگ جو ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٍ،
پھر ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ کوئی دونوں تھیوری، بگ بینگ تھیوری اور فیکٹ آف کریشن تھیوری، وہ اس کے اندر آ گئی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ خطاب بھی دیکھو غیر مسلم سے ہے۔ آج یہ ساری چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر جو کائنات میں 1929 جو ہبل نے دریافت کیا تھا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، ایکسپانڈ کر رہی ہے، اس کا ذکر سورہ ذاریات میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ مُوسِنُونَ، وہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور مسلسل اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، مسلسل ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیز میں نے یہاں پہ جو ایکسپلین کی ہے، یہ ساری کی ساری چیز قرآن پاک میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا، قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد 9 ماہ۔ اس وقت سے روزانہ 400 ابھی تک لوگ مسلمان ہو رہے ڈیلی۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ اس وقت مسلمانوں کا ریٹ 247% ہے۔ سب سے زیادہ لوگ دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی ہماری تبلیغ نہیں ہے، ہم تو نکھٹے لوگ، ہم نے تو دین کی قدر ہی نہیں کی۔ اس کی وجہ قرآن و معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ الحمدللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر ہم کو آج مل جائے، وہ سانپ نہیں بن سکتا، لیکن قرآن و معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں بھی تھا، اور ہمارے ہاتھوں میں بھی وہ معجزہ قرآن ہے۔ قرآن میں وہ تمام سائنٹیفک ہے تو 20ویں صدی میں دریافت کی ہے، اور ابھی کچھ دریافت کرنا باقی ہے۔ قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک سے فیلڈ سے موجود ہے۔ تو کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا، تو آج کے زمانے کے لیے سب سے زیادہ اپیلنگ جو چیز ہے وہ سائنٹیفک نالج ہے۔ قرآن پاک الحمدللہ اس ٹیسٹ کے اوپر پورا اترتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شعر و شاعری کا دور تھا، وہ تمام عروج پہ تھی۔ اس وقت جب قرآن پاک لوگوں نے پڑھا تو اپنی شاعری پھاڑ دی، اتنا پرفیکٹ کلام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق الحدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء پر ایمان لانے والے امتیوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کے دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی جو جائے گے میرے امت میں سے جائے گے۔ امام مسلم بھی اس کو کتاب مسلم میں لے کر آئے کہ جنتیوں کی تعداد آدھی جو ہے 50% سے امت محمدیہ سے جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ قرآن عطا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اب ہم یہ لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں 5-7 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ اس لیکچر کے بعد آپ کو دینے کے بعد میرا علم جدید کو جھاڑنا نہیں تھا، اصل جو بات میں ابھی آپ کو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی الحمدللہ، جس کو آج سائنس بھی مان گئی، اور ہمارے پاس جو ڈیوائن سورس کا نالج آ رہا ہے، ریویلڈ نالج جس کو کہتے ہیں۔ نالج کی 2 قسمیں، ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج۔ ریویلڈ نالج جو ہے وہی کا نالج، اور ایک سائنس کا نالج، دونوں نالج اس مقصد پہ پہنچ گئے، دونوں ایگری کر گئے، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج بھی جو سائنس کا نالج ہے۔ دونوں چیزوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ کی طرف سے ہی، اور ایکوائرڈ نالج میں بھی تسلیم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کائنات میں موجود ہے، اس کی شان کے لائق۔ یہ کائنات جو ہے یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی یا فضول پیدا ہوئی ہے؟ سورہ دخان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 78-39 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، بے شک زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے یہ ہم نے فضول پیدا نہیں کی گئی۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ان چیزوں کو ہم نے، ان ساری چیزوں کو ہم نے پرپس فل پیدا کیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر علم نہیں رکھتے، توجہ نہیں دیتے۔ یہ تمام کی تمام چیز کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ہر بندہ اپنی طرف سے سوچے،
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، سورج کا مقصد ہے، چاند کا مقصد ہے، بچوں کا مقصد ہے، شیر کا مقصد کیا ہے، بلی کا مقصد کیا ہے۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کیوں کہ جس ہستی نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا، یار میں اتنا لاچار ہوں، مجھ سے پیچھے بغیر اس نے مجھے پیدا کر لیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھا تو وہ ہستی مجھے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور اس چیز سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ ڈر جانا چاہیے، اللہ نے پوچھے بغیر ہمیں بنا دیا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقنا احبتا، کیا تم گمان کرتے ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ تو یار تم کوئی کام فضول نہیں کرتا، اللہ تو کامل ذات ہے، اس نے کیا فضول کام کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بچوں تیار ہو جاؤ، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم تم سے حساب لیں گے، اور وہ مقصد انسان سب سے سیریس کریشن ہے اس کائنات میں۔ یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اللَّهِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جانچا جائے کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن کا شاہکار ہے، سب سے سیریس کریشن جو انسان ہے، یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل بالکل مقصد بیان کیا سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 سے 58 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ مَا أُرِيدُ أَن يَطْعِمُونِ، اور میں تم سے یہ تو نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو، کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ دیکھو کتنا درد کا انداز ہے، لوگوں میں تم سے یہ نہیں مانگتا اے جن انسان کہ تم مجھے رزق دو یا کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ زوراور زبردست ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کے لیول کی اگزامپل دے کہ میں تم سے روٹی نہیں مانگتا، یار میرا یہ ایک مقصد پورا ہو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اب اس عبادت کا پیٹرن بھی ہونا چاہیے، کوئی ہر بندہ اپنے طریقے سے عبادت شروع کر دے تو اس میں یونٹی آ ہی نہیں سکتی، اور ہو سکتا ہے ہم عبادت کے ایسے طریقے عبادت کرتے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ عبادت کے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نمونہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ نبوت بالآخر ہے۔ امام اعظم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کامل ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک نے اس آیات کو کافی دفعہ قرآن میں ریپیٹ بھی کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، چاہے جو مشرک ہے اس کا برا مانے۔ الحمدللہ امام اعظم سیدنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کائنات میں لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا لکم فی رسول اللہ الاسوۃ الحسنہ، صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالتحقیق بلا شبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اس کے لیے جس نے کوئی امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہونی ہے، اور اسے آخرت پر یقین ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کے لیے یہ نہیں آیت ہے۔
ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی وفات کے بعد ان امت میں 2 چیز ایسی چھوڑ گئے ہیں جسے آج بھی ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے شفیق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مومن کے حلیث جو بہت غفور الرحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحیح حدیث ہے، الموطا امام میں، المستدرک حکیم میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو، گارنٹی ہے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، اور سنت وہ جو صحیح حدیث سے موجود ہو۔ تواتر تب مانیں گے جب صحیح حدیث سے ثبوت ہو۔